دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وَإِنَمَا تَسْكَنَهُ وَرْزُقَ طَوْبًا وَتُمَتِّعُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات مل کے بلند آواز سے جتنا امام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھی گا ساتھ۔ جو بندہ قرض سمجھتا ہے وہ بے شک صلوات نہ پڑھے، جو فرض سمجھتا ہے وہ مل کے بلند آواز سے صلوات ایک ہی مرتبہ پڑھیں، اور وہ بندہ پڑھے جو باپ بی بی کا حق سمجھتا ہے، وہ صلوات بالکل نہ پڑھے جو حق نہیں سمجھتا۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ امام رضا کا روزہ یاد آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی چاہتن والی ہے، میں ان کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کے دروازے سے آ گئی شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آل محمد نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ داد مجھے بے شک نہ دینا، آل محمد اور سیدوں کا حق سمجھ کے پوری طاقت کے ساتھ ایک مرتبہ درود بلند آواز سے سارے پڑھیں۔ اجازت ہے نوکر شروع کی جائے؟ بابا جی آج میں ایک انوکھی چیز آپ کے لیے لکھ کے لے کے آیا، تھوڑا سا والی اس کا پڑھائیے، بالکل انوکھی چیز۔ بابا جی ربائی میں نے ایک پڑھنی، ربائی میں نے ایک پڑھنی بھی سارے دن سے ہٹ کے، لکھی بھی رستے میں ہے۔ جب ادھر سے میں ادھر کو مڑا، وہاں سے یہ ربائی شروع ہوئی، مولا کی بارگاہ گواہ ہے، پنجتن پاک کی قسم ہے، اس سے پہلے کسی کام نے سنی ہو میرا گریبان حاضر ہے، اور پہلی مرتبہ وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں پہ یقین ہو کہ یہ بڑی اچھی انداز میں سنی جائے گی۔ آج کوئی مولا علی کے فضائل لکھ کے لے کے آیا ہے، کوئی راہبار کے فضائل لکھ کے لے کے آیا ہے۔ میں آج جس محل میں آپ بیٹھے ہیں اس محل کی ایک ربائی لکھ کے لے کے آیا۔ اگر اجازت ہو میرا پہلا جملہ ہے اور ضائع نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ میں نے کہا فقط حلالی کرے گا حسین کا ماتم۔ نا 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 نا، یہ بتا ہے آل محمد کی، بندے کو کوئی کمال نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ربائی پڑھنے لگا ہوں، ماتمیوں کی سرزمین ہے، ماتمیوں کی نگری ہے، میرے ساتھ وہ بولے جس کا ہاتھ حسین کے لیے سینے پہ آتا ہے، جس کا ہاتھ حسین کے لیے سینے پہ نہیں آتا وہ اپنی داد اپنے پاس رکھے۔ میں نے کہا فقط حلالی کرے گا حسین کا ماتم، یہ فیصلہ بھی ازل سے اٹل حسین کا ہے، یہ فیصلہ بھی ازل سے اٹل حسین کا ہے۔ کسی یزید کی جرت نہیں ادھر آئے، انہیں پتا ہے یہ نوری محل حسین۔ پسند آ رہی ہے، مزاج ہے، طبیعتیں ہیں۔ بابا جی انہوں نے پارلیمنٹ میں مولا آپ کو سلامت رکھے
बात भी बोल पड़े, चकवाल बोल पड़ा है, पहाड़ बोल पड़ा है। इन्होंने पार्लियामेंट में एक एप्लीकेशन दी, इन्होंने कहा जंजीर जनी ना करें, अपना खून या ब्लड बैंक में जमा करवा दे। मैंने कहा तुम हमें जंजीर जनी से मना करते हो, तुम हज को काबे में जाकर जो कुर्बानी करते हो वो एक साल कुर्बानी ना करो, पाकिस्तान के गरीबों में तकसीम कर दो, पाकिस्तान के गरीबों की गुर्बत दूर हो जाएगी। तुम हमें मातम से ना रोको, तुम मातम को जानते नहीं हो, मातम कौन है क्या है। मैंने कहा मोहब्बतों के वतन का निजाम है मातम। वो बोले जिसके दिल का मालिक अली है। मैंने 2-3 रुबाइयां पढ़नी है, आपके सामने है। मैंने कहा मोहब्बत है। वो बंदा बोले चूंकि पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, आपकी आवाज तायद बनेगी, जितने जोर से बोलेंगे उतना हुकूमत के मुंह पे मुक्का लगेगा और आजादारी पे हर घंटना बंद हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर आपकी समझ में आ गया मोहब्बतों के वतन का निजाम है मातम, गमे हुसैन का हुस्ने तमाम है मातम, हम इसको रोक के जिंदा रहे तो कैसे रहे, हमारे खून की गर्दिश का नाम है मातम। दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, करबला में भी लोग देख रहे हैं, लाइव सारी दुनिया देख रही है कि हुसैन के मानने वाले बैठे हुए हैं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मलिक साहब मौला नाद अली की खैर फरमाए जी में 1000 मरतबा। मैंने कहा मोहब्बतों के वतन का निजाम है मातम, हुसैन का हुस्न तमाम है मातम। सारे जाकिर जानते हैं, पता नहीं क्या बात है, हर कोई पढ़ता है नवीद अब्बास को लेकिन नाम नहीं लेता। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं उनका फिर भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मोहब्बतों के वतन का निजाम है मातम, गमे हुसैन का हुस्न तमाम है मातम, हम इसको रोक के जिंदा रहे तो कैसे रहे, हमारे खून की गर्दिश का नाम है मातम। जो बंदा अब तक नहीं बोला, मैंने कहा आते मुझे है गमे शफीर के मुनकर। बोलो 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 बोलो। तू कह रहे हमें मातम छोड़ दे, हम कैसे मातम छोड़े। मैंने कहा आ देख मुझे हमें शफीर के मुनकर, मैं तेरे लिए प्यास का बादल तो नहीं हूँ मुल्ला, तेरे कहने पे मैं शफीर का मातम जन्नत के लिए छोड़ दूं पागल तो नहीं। अली हक अली हक, सारे सारे आने वाले बाहर वाले मेरे बोलो हैदरी। नौकरी पसंद आ रही है, तवज्जो है बाबा जी। अंदर बाहर नहीं, नारा जितने बंदे बैठे हुए उतनी ताकत से नहीं लगा रहे, कम अज कम आसमान से इन दीवारों से नूर की रिम झिम बरसनी चाहिए कि अली वाले यहाँ पे बैठ के जिक्र सुन रहे हैं, जिसका अली माँ में हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है बाबा जी। 2012 की बात है और आखिरी बात है। मैं तो चाहता हूँ वो याद आ जाए, मैं तो चाहता हूँ वो याद आ जाए। आपने छेड़ दिया तो मुझे शौकत साहब की एक जमीन याद आ गई है। शौकत साहब ने एक जमीन लिखी है, फलक हुसैन ने कुछ ऐसा बसाया जहान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का, बड़ा अजीब है ये दस्ते करबला जिसमें जमीन नूर की है आसमान मिट्टी का, लोहे मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, बना हुआ है ना ये मेरा कान मिट्टी का। शौकत साहब ने लिखा है मिट्टी का, मैंने लिखा है मिट्टी को। अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें अपना भी कलाम सुनाऊं। मैंने लिखा फलक नशी ने दिया वो कमाल मिट्टी को। तबीयत नहीं चाह रही तो फिर आप फिर मैं नहीं कच्चा सकता। फलक नशी ने दिया ना, ऐसे जल्दी के सफर दूर का है। मैंने कहा आपने छेड़े तो फिर कलाम सुने।
میں یاد دلانا چاہتا ہوں، فلک نشین نے دیا، فلک نشین نے دیا، فلک نشین نے دیا، وہ کمال مٹی کو شفا بنا گیا، زہرا کا لال مٹی کا۔ شاباش، نوجوانوں کا نسل آباد رہے، یاروں بہنوں کی خیر ہو جن کے تم بھائی ہو، ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے نادر پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ میں نے کہا فلک نشین نے دیا، اتنا ذہین مجمع ایسے لگ رہا ہے جیسے لکھنؤ میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو، فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو۔ یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بو ترابی ہیں، نا یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بو ترابی ہیں، پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مٹی کو۔ لگتا ہے مزاج بڑا اونچا ہے۔ یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بو ترابی ہیں، پڑے گا رکھنا ہمارا خیال، بابا جی پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مٹی کو۔ میں بندہ دیکھوں گا جس کے دل میں حسین موجود ہے پھر خاموش رہتا ہے، پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مٹی کو۔ میں نے کہا عجب نہیں، عجب نہیں، عجب نہیں کہ تو خاک شفا کا منکر ہے، حرام کیسے کرے مس حلال مٹی کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مل کے بول حیدری۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو۔ یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بو ترابی ہیں، پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مٹی کو۔ آئے آئے دکھائی دیتا ہے اس میں جہان خلد بری۔ اس کی داد شاعر ہوتے احمد ندیم قاسمی ہوتے یا شعراء ہوتے، ان سے لیتا۔ آپ سے دعا لوں گا داد بے شک نہ دیں، داد آ جائے تو معجزہ ہے۔ دکھائی دیتا ہے اس میں جہان خلد بری، لہو نے بخشا ہے کیسا جمال مٹی کو۔ کیا معیار ہے تمہارا یار، کیا معیار ہے۔ لہو نے بخشا ہے، حسین کا واسطہ جوان و جاگرا، لہو نے بخشا ہے کیسا جمال مٹی کو، لہو نے بخشا ہے کیسا جمال۔ پچھلے بندے لہو نے بخشا ہے، لہو نے بخشا ہے، لہو نے بخشا ہے کیسا جمال مٹی کو۔ کہا زبیدہ نے جنت کی بھیک دے مجھ کو، فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو۔ یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بو ترابی ہیں، پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مٹی کو۔ عجب نہیں کہ تو خاک شفا کا منکر ہے، حرام کیسے کرے مس حلال مٹی کو۔ دکھائی دیتا ہے اس میں جہان خلد بری، لہو نے بخشا ہے کیسا جمال مٹی کو۔ کہا زبیدہ نے، کہا زبیدہ نے جنت کی بھیک دے مجھ کو، ملنگ کہنے لگا لے سنبھال مٹی کو۔ سلامت رہے، سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ بس ایک قطع اس بی بی کے لیے جو صرف ہمارے فضائل سننے نہیں آئی، وہ یہ دیکھنی آئی ہے جسے سگی بہنیں نہیں رو سکی۔ بابا جی ایک دن زندان کی شام میں پہلے دن جب جناب سجاد کا توق اترانا، اسی دن جناب معصومہ کی شہادت ہے۔ سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتی ہے بابا کے سینے کے بعد دیر کے بعد اینٹوں اور پتھروں سے سر ہٹا کے تیرے زانوں پہ سر رکھا ہے۔ سجاد بھیا تو امام ہے نا، میں امام ہوں کہ تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ بھیا سجاد یہ بتا پیاس کے کتنے درجے ہیں؟
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی کوئی فنکاری نہیں ہے، میں تو حصہ ڈالنے لگا ہوں، رو لینا۔ پیاس کے کتنے درجے ہیں۔ جب ملکہ شام آگے بڑھ کے کہتی ہے سکینہ بھائی کو کیوں ستا رہی ہو، کیوں پیاس کا تذکرہ کر رہی ہو؟ فرماتے ہیں نہیں پھپھی اماں، آج اس نے مجھے امام سمجھ کے سوال کیا ہے، مجھ پہ واجب ہے میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ سکینہ بیٹا بات سن، پیاس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا پیاس کا درجہ جب انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اسے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، زمین آسمان ایک ہوتے نظر آتے ہیں۔ چیخ مار کے کہتی ہے ہاں میں نے اپنے بھائی قاسم کو دیکھا تھا جب گھوڑے پہ جنگ کرتے ہوئے چچا عباس کے قریب سے گزرے تھے نا، تو چچا نے کہا تھا شاباش قاسم، تو رکابوں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا چچا پیاس بڑی لگی ہے ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ چچا مجھے ہر طرف دھواں دھواں نظر آ رہا ہے، مجھے زمین آسمان سلامت رہو۔ سکینہ پیاس کا دوسرا درجہ یہ ہے جب انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے مجھے یاد ہے جب میرا بابا میرے بھائی علی اکبر کے لاشے پہ پہنچا ہے، اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، تڑپ کے حسین کہتے اکبر کوئی خواہش؟ اکبر نے کہا بابا مجھے پیاس کھا گئی ہے۔ فرمایا پانی نہیں ہے، میری زبان اپنے منہ میں رکھ لے۔ سکینہ فرماتی میرے بابا نے زبان رکھی ہے، شاہ اکبر نے تڑپ کے کہا بابا اپنی زبان نکال لے، تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ سلامت رہو سلامت رہو۔ میرا بھائی علی اکبر پیاس کے اس درجے پہ تھا۔ سکینہ پیاس کا تیسرا درجہ یہ ہے جب انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے اور اچھلتی ہے، گرتی ہے، تڑپتی ہے، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے ہائے میرا بھیا علی اصغر، میں نے خود دیکھا جب ہاتھوں پہ تیر لگا ہے نا، میرے بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ سکینہ پیاس کا آخری درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، نمی ختم ہو جاتی ہے، اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ سکینہ نے اٹھ کے کہا سجاد میرے ہاتھوں کو دیکھ، میرے دوست نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے، میرا بابا مجھے لینے آ گیا ہے۔